अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तैयब हनीफ। दोस्तों, एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है, जिसके बाद पहली बार एक अहम तरीन शख्सियत ने अब ये अपील की है कि बड़ी तादाद में लोग और वकला अवाम अदालतों के सामने आकर एहतजाज करें, क्योंकि इस वक्त जो सूरत हाल पैदा हो चुकी है, इससे पहले ऐसी सूरत हाल ना तो पैदा हुई है और अब बड़ा क्लियर ये नज़र आ रहा है कि ये हुकूमत नहीं चल सकती। ये फार्म 45 अब इस हुकूमत के गले की हड्डी बन चुका है और ये इस हुकूमत का पीछा छोड़ने के लिए किसी भी सूरत तैयार नहीं है। संडे का दिन है, इमरान खान ने आज एहतजाज की कॉल दी थी और इस एहतजाजी कॉल में अब 13 सियासी जमातों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ देने का ऐलान कर दिया है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खुशखबरी है और शहबाज हुकूमत ने अब बाकायदा तौर के ऊपर पीटीआई के सामने सरेंडर कर दिया है और ये जो फार्म 45 है, ये अब कैसे पूरी जो पाकिस्तान का इलेक्शन है उसको उलटने जा रहा है। अभी ये एहतजाज जारी है, कहाँ पर ये एहतजाज होगा और इसके जो नताइज हैं वो क्या निकल सकते हैं, इस वीडियो में हम बात करेंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। जो लोग हमें फेसबुक के ऊपर देखते हैं, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और एक सवाल है मेरा आपसे, क्या आप आज के इस एहतजाज में शामिल होंगे? और आपने अगर पीटीआई को वोट किया है तो क्या आप फिर एहतजाज में भी ये अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे कि हमारा जो वोट है, हमारा जो मैंडेट है, उसको चोरी किया गया है? कुछ बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हैं जो इस वीडियो में आपके साथ शेयर करनी है। आप जो है पहली खबर की तरफ चलते हैं और आपको बताते हैं कि ये इतनी बड़ी जो कामयाबी है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कैसे मिली है। और ये लोग समझ बैठे थे कि शायद हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैंडेट चोरी कर लेंगे और उसको हजम भी कर लेंगे और 5 साल तक हुकूमत भी चला लेंगे, लेकिन अभी हुकूमत बने हुए 1 हफ्ता भी नहीं हुआ, अभी तक वफाकी काबीना भी नहीं बनी। उससे पहले ही इतना बड़ा जो मैसिव प्रोटेस्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया है और इसमें अब जब दूसरी सियासी जमातें शामिल हुई हैं, इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग जो डेवलपमेंट हुई है, इमरान खान ने मौलाना फजल रहमान के हवाले से एक मैसेज अडयाला जेल से दिया है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन पहले हम जीडीए की बात कर लेते हैं, उसके बाद हम इस एहतजाज की बात करेंगे, फिर हम इमरान खान साहब की बात करेंगे कि उन्होंने क्या पैगाम दिया है और पीर साहब पगारा ने अब क्या ऐलान किया है, जो कि असल में सबसे अच्छी न्यूज़ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स के लिए। तहरीक इंसाफ का जो आज का एहतजाज है, ये स्पेसिफिकली जो पीटीआई की रिजर्व यानी स्पेशल सीटें छीनी गई हैं उसके ऊपर है और इसमें अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जीडीए और उसके जो इत्तेहादी हैं, ये कुल मिलाकर 13 सियासी जमातें बनती हैं जिन्होंने इमरान खान साहब जो है उनके एहतजाज की हमायत का ऐलान किया है। और जीडीए ने इससे पहले एक बड़ा मैसिव प्रोटेस्ट किया था सिंध में, कराची में। अब ये जो एहतजाज है वो डेफिनेटली पीटीआई को सिंध में सपोर्ट करेगा। पंजाब और केपीके में ऑलरेडी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत स्ट्रीट लेवल तक मजबूत जमात है और जब भी इमरान खान साहब कॉल देते हैं तो लोग बड़ी तादाद में निकलते हैं। शेर अफजल मरवत ने भी एक ऐलान किया है, वो असल में इस्लामाबाद में जुलूस की क़यादत करेंगे प्रोटेस्ट की, और केपीके में अली अमीन गंडापुर जो चीफ मिनिस्टर हैं वो इसकी क़यादत करेंगे। जीडीए ने अब और उनकी इत्तेहादी जमातों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें जो ये हुकूमत है, ये जो इलेक्शन है, इसको फ्रॉड करार दिया गया है और इसके नतीजे में जो आने वाली हुकूमतें हैं उनके इख्तिताम या उनके खात्मे तक इस तहरीक को जारी रखने का ऐलान कर दिया है।
اس کا اعلان جی ڈی اے کے چیف کوارڈینیٹر پیر صدر الدین شاہ راشدی، جو پیر صاحب پگارا بھی ہم جن کو کہتے ہیں، انہوں نے اس کا اعلان کیا ہے، اور جی ڈی اے اور اتحادی جو جماعتیں ہیں ان کا ایک اجلاس ہوا تھا کلفٹن میں، فنکشنل لیگ بیسیکلی یہ جو پیر صاحب پگارا ہیں ان کی جماعت ہے، اور اس کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ فنکشنل ہاؤس ہے کلفٹن میں۔ یہاں پر ایک اجلاس ہوا تھا، اور اس اجلاس کے بعد یہ اعلان کیا گیا کہ یہ جو الیکشن ہوئے ہیں اس کو ہم نہیں مانتے، اور اس کے جو نتائج ہیں اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ 8 فروری کو یہ الیکشن ہوا تھا، لیکن اس کے نتائج کو ابھی تک بھی تبدیل کیا جا رہا ہے، اور مینڈیٹ کسی اور کا تھا۔ مینڈیٹ آپ کو پتا ہے کس کا تھا؟ عمران خان کا مینڈیٹ تھا۔ لوگوں نے عمران خان کو ووٹ کیا۔ آپ نے کس کو ووٹ کیا؟ آپ نے کمنٹ باکس میں بتانا ہے، تاکہ اس سے ہمیں یہ آئیڈیا ہو سکے کہ عمران خان کی کتنی میسیو سپورٹ ہے، اور یہ بھی احتجاج ریکارڈ کروانے کا ایک طریقہ ہے۔ اور دوسرا، حکومت جو ہے وہ کوئی اور کر رہا ہے، عوام نے کسی اور کو مینڈیٹ دیا ہے، وہ تو اڈیالہ جیل میں قید ہے۔ یہ پیر صاحب پگارا نے کہا ہے، اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ حکومتیں اصل میں جس کے سربراہ چیف ایگزیکٹو شہباز شریف اور آصف علی زرداری جو کل ہی الیکٹ ہوئے پریزیڈنٹ، یہ اصل میں یعنی کہ لوگوں کی توہین ہے۔ اس سے پہلے نواز شریف صاحب یہ نعرہ لگاتے تھے کہ ووٹ کو عزت دو، لیکن یہاں پر اب لوگوں نے جو ووٹ دیا ہے اس کی عزت نہیں کی گئی، اور مینڈیٹ جو ہے اس کی توہین کی گئی ہے، اور اس کے نتیجے میں جو حکومت بنی ہے اس کو پیر صاحب پگارا، جی ڈی اے، 13 سیاسی جماعتیں ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وہ ان حکومتوں کو نہیں مان رہی، اور جب تک عمران خان کی حکومت نہیں آ جاتی وہ اپنا پروٹیسٹ جاری رکھیں گے۔ اچھا، اب بات کر لیتے ہیں ہم اڈیالہ جیل کی۔ وہاں سے عمران خان صاحب نے ایک پیغام جاری کیا ہے، یا ان کا جو اپنے وکلاء اور سینئر لیڈرشپ ہے ان کے تھرو اندرونی کہانی سامنے آئی ہے، اور اس میں بڑی کلیئرٹی کے ساتھ عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ 3 ایسی سیاسی جماعتیں ہیں جن کے اوپر ریڈ لائن ہے، اور یہ ریڈ لائن اس لیے ہے کہ ان سیاسی جماعتوں نے باقی سیاسی جماعتوں کا مینڈیٹ چوری کیا ہے۔ پی 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 یعنی پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، پی ایم ایل این اور ایم کیو ایم متحدہ قومی موومنٹ پاکستان، ان کے ساتھ نہیں بیٹھا جائے گا۔ اس کے علاوہ مولانا فضل الرحمان، اختر مینگل صاحب، جی ڈی اے، پیر صاحب پگارا اور دوسری جتنی بھی جماعتیں ہیں، جماعت اسلامی نے تو ایون یہ کہ آصف زرداری کو ناجائز صدر اور ناجائز پرائم منسٹر کہہ دیا ہے، شہباز شریف کو، یہ بھی ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کی بڑی سپورٹ ہے۔ اور اس سے بڑی خبر یہ ہے کہ عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی نے اب ایک آڈٹ رپورٹ جاری کی ہے، اور یہ رپورٹ ہے ہمارے محبوب قائد جناب میاں نواز شریف صاحب کے حلقے کی۔ نواز شریف صاحب کو اس آڈٹ رپورٹ کے مطابق 88,891 ووٹ پڑے ہیں۔ یاسمین راشد صاحبہ جو ہیں ان کو 1,11,149 ووٹ پڑے ہیں۔ یہ 8 فروری کے الیکشن میں اصل ووٹ یہ تھے، لیکن آپ کو پتا ہے ایک الیکشن 9 فروری کو بھی ہوا، اور اس الیکشن میں یاسمین راشد صاحبہ کے جو ووٹ ہیں ان کو 1,04,485 کر دیا گیا، اور نواز شریف کے جو ووٹ ہیں ان کو 1,79,310 کر لیا گیا۔ یہاں پر آپ خود کیلکولیشن کر کے یہ فرق نکال سکتے ہیں کہ اگر نتائج میں اتنے بڑے پیمانے کے اوپر ریگنگ ہوئی ہے اور ان کو تبدیل کیا گیا ہے تو اس حکومت کو پھر کون مانے گا؟ اصل میں نواز شریف کی اور مسلم لیگ نون کی جو شکست ہے، ایون پیپلز پارٹی کی بھی وہ نوشتہ دیوار ہے، بس یعنی کہ ہر چیز کلیئر ہے۔ فارم 45 آپ کے سامنے ہے، فارم 47 آپ کے سامنے ہے، پی ٹی آئی نے آڈٹ رپورٹ بنا کر آپ کو دے دی ہے۔ بس کوئی ایک ایسا عدالت چاہیے، کوئی ایسا انصاف پسند شخص ہونا چاہیے جو ایک نظر اس کو دیکھے
اور اس کے بعد فیصلہ سنائے، اور وہ فیصلہ ہونا چاہیے جو پاکستان کے عوام نے دیا ہے، جن لوگوں کو پاکستان کے عوام نے الیکٹ کیا ہے۔ یہ ایک ایک چیز جو ہے وہ بڑی کلیئر ہے یہاں پر، لیکن اصل میں جن لوگوں نے انصاف دینا ہے وہ انصاف دینے کے موڈ میں نہیں ہے شاید، یا وہ اس طرف آ نہیں رہے۔ اسی وجہ سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آج پاکستان کے جو پورے الیکشنز ہیں، سبھی الیکشنز وزرائے اعلیٰ کے، وزیر اعظم، صدر کا، وہ سب کے سب جو ہیں وہ کوسچنیبل ہیں، اور کوئی بھی اس حکومت اور اس کے مینڈیٹ کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آئی ہوپ کہ عدالتیں اب اس کا نوٹس لیں گی، کیونکہ اب تو احتجاج بھی اتنے میسو پیمانے پہ چلا گیا ہے کہ کچھ نہ کچھ تو اب کرنا ہی ہوگا۔ آپ جو ہے اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ کمنٹ باکس میں جا کر ضرور لکھیے گا اپنی اوپینین۔ اللہ حافظ۔